السلام علیکم لسنرز، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کی سچی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کہانی کا موضوع کوئی راستہ نہیں۔ میں ایک قاتل ہوں۔ میں نے اپنے ایک دوست کو قتل کر دیا ہے اور آج کل اسی جرم کی پاداش میں سزا بھگت رہا ہوں۔ یہ سزا مجھے کسی عدالت نے نہیں سنائی ہے، نہ دنیا کا کوئی قانون مجھے مجرم قرار دے کر سزا سنا سکتا ہے۔ یہ دراصل میرا ضمیر ہے جس نے مجھے یہ سزا سنائی ہے۔ کسی عدالت کی دی ہوئی سزا کی اذیت تو مجھے ایک ہی بار برداشت کرنا پڑتی، لیکن اپنے ضمیر کی دی ہوئی سزا کے نتیجے میں مجھے ہر پل، ہر لمحے مرنا پڑتا ہے۔ بہت زمانے سے میں ایک ایسی دوزخ میں زندگی گزار رہا ہوں جہاں گزرے ہوئے وقت کا ہر لمحہ ایک انگارے کی طرح میری روح کو داغتا رہتا ہے۔ آج میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے جرم کا اعتراف کر لوں گا۔ ممکن ہے اس طرح کرب و اذیت میں کچھ کمی آ جائے اور میرے لیے بھی زندگی قدرے آسان ہو جائے۔ میں بچپن ہی سے خود پسند واقع ہوا ہوں۔ والدین کا اکلوتا بچہ ہونے کے باعث ان کی تمام تر شفقت اور توجہ مجھے حاصل رہی۔ جب میں نے ذرا ہوش سنبھالا تو گھر کے ہر فرد کو اپنے لاڈ اٹھاتے دیکھا۔ میری امی، ابو اور دادی مرحومہ سبھی میری باتیں توجہ سے سنتے تھے اور شاید مجھے خوش کرنے کے لیے میری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ اسکول میں بھی اپنے ہم جماعتوں کے درمیان مجھے مرکزیت حاصل رہی، کیونکہ میں ان پر فراغ دلی سے پیسے خرچ کرتا تھا، اور اس کے بعد کالج اور یونیورسٹی میں بھی کچھ یہی کیفیت رہی۔ لیکن آہستہ آہستہ میرے دوست میری خود پسندی اور اکھڑ مزاجی سے گھبرا کر مجھ سے دور ہوتے چلے گئے۔ ساجد ہی میرا ایک ایسا دوست تھا جس نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، بلکہ جب تک اس سے ممکن رہا اس نے مجھ سے دوستی بھی نبھائی۔ میں اور ساجد بچپن ہی سے نہایت گہرے دوست تھے۔ ہم نے اسکول، کالج اور پھر یونیورسٹی میں اکٹھے تعلیم حاصل کی۔ ساجد سہما سہما سا رہنے والا ایک سیدھا سا لڑکا تھا۔ وہ کھیل کے میدان میں تعلیمی نتائج میں ہمیشہ مجھ سے پیچھے رہا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے اپنے آپ سے بہتر بلکہ برتر سمجھتا تھا۔ دوسرے لڑکوں سے گفتگو کرتے ہوئے جیسے اس کی شخصیت ہی بدل جاتی تھی۔ وہ ان سے نہایت اعتماد سے تقریباً ہر موضوع پر بات کرتا تھا، لیکن جب کبھی وہ میرے ساتھ ہوتا تو اس پر ایک قسم کا احساس کمتری طاری رہتا۔ وہ جب تک میرے ساتھ رہا اس کی زندگی میں میرے مشوروں کے تحت گزرتی رہی۔ اسے قدم قدم پر میری رہنمائی اور مشورے کی ضرورت رہتی، اور مجھے بھی جیسے اپنی برتری قائم رکھنے کی عادت سی پڑ گئی تھی۔ میں بھی اسے اپنے مزاج کے مطابق زندگی گزارتے دیکھنے کا عادی ہو گیا تھا۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ وہ ایک ذہین لڑکا تھا، مگر نہ جانے کیوں اپنی تمام تر ذہانت کے باوجود آخری لمحے میں ہمت ہار بیٹھتا تھا۔ شاید اس کی شخصیت میں کسی چیز کی کمی رہ گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ تعلیم اور کھیل کے میدانوں میں عین وقت پر مقابلہ کرنے کی لگن کھو بیٹھتا۔ مجھ سے اس کا رویہ ہمیشہ نیاز مند کا سا رہا۔ میرے سامنے آ کر جیسے وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے یکسر محروم ہو جاتا تھا۔ اس کی کمزوری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے پڑھنے کے لیے مضامین کا انتخاب تک میری مرضی اور ہدایت کے مطابق کرتا تھا۔ ظاہر ہے بشری کمزوریاں کس میں نہیں ہوتی۔ جب کوئی کسی پر اپنا تسلط قائم کر لے تو پھر وہ لاشعوری طور پر ہمیشہ اسے اپنے آپ سے کمتر دیکھنے کا خواہش مند رہتا ہے۔ شاید اسی لیے میں نے مضامین کا انتخاب کرتے ہوئے کبھی اس بات کا خیال ہی نہیں رکھا کہ آئندہ زندگی میں کون سے مضمون اس کے لیے باعث مفید ثابت ہوں گے۔ پھر ہم دونوں اپنی تعلیم مکمل کر کے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ میں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز نہایت شاندار طریقے سے کیا۔ اپنے خاندان کی معاشی اور معاشرتی حیثیت اور میرے والد کی وسیع تعلقات نے اس سلسلے میں میری بڑی مدد کی۔ مجھے ایک بہت بڑی کمپنی میں نہایت اہم عہدے پر ملازم رکھ لیا گیا۔ اپنے اس اہم عہدے کے سبب یہاں بھی مجھے مرکزیت حاصل ہو گئی تھی۔ اب تک میری زندگی نہایت خوشگوار گزری تھی۔ خود پسندی جو عادت سے بڑھ کر اب میری جبلت بن چکی تھی، میرے لیے اب تک کوئی مسئلہ نہیں بنی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک ہر جگہ مجھے مرکزیت حاصل رہی تھی، اور اب اس حیثیت سے زندگی گزارنا میں اپنا حق سمجھنے لگا تھا۔ عملی زندگی میں آنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ دنیا فتح کرنے کے لیے ایک اعلیٰ ملازمت ہی کافی نہیں ہے، کیونکہ میں جن لوگوں کے درمیان زندگی گزار رہا تھا وہ نہایت نمایاں معاشرتی حیثیت کے مالک تھے، اور اگر میں ان کی مرکزی حیثیت حاصل کرنے کا خواہش مند تھا تو میرے لیے اپنی معاشی حالت مضبوط کرنا بے حد ضروری تھا۔
لہٰذا میں نے ان امکانات پر غور کرنا شروع کر دیا جنہیں کام میں لا کر میں بہتر نتائج حاصل کر سکوں۔ فوری طور پر ملازمت کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں تھی۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے ایک مالدار خاندان کی لڑکی سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ میری بیوی واجبی سی شکل و صورت کی لڑکی تھی، لیکن اس سے شادی کرنے کے بعد یکا یک معاشرے میں مجھے ایک امتیازی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ حالانکہ اکثر کلب یا کسی پارٹی میں جب میں اونگے بونگے لوگوں کے ساتھ ان کی کم عمر حسین بیویوں کو دیکھتا تو جل بھن کے راکھ ہو جاتا، لیکن ظاہر ہے میری آئندہ زندگی کے لیے واجبی سی شکل و صورت کی لڑکی بے حد اہمیت رکھتی تھی۔ بہت جلد میری معاشی حالت بے حد مضبوط ہو گئی۔ اپنے سسرال کی تجارتی ساکھ اور میری ذہانت نے مجھے جلد ہی ملک کا ایک نمایاں صنعت کار بنا دیا۔ اب میں ملازمت چھوڑ کر کاروبار پر توجہ دے رہا تھا۔ پھر میں نے شہر میں ایک بہت بڑا ہوٹل تعمیر کرنے کا پلان بنایا۔ اس کی تعمیر و تزئین کے بعد اسٹاف کے تقرر کا مرحلہ آیا۔ میں نے یہ سوچ کر مینیجر کا تقرر میں کر دوں، بقایا اسٹاف وہ خود مقرر کر لے گا، اخبار میں اشتہار دے دیا۔ اشتہار پڑھ کر بہت سے لوگوں نے مطلوبہ اسامی کے لیے مجھ سے رابطہ قائم کیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی میرے معیار پر پورا نہ اترا۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ میں کسی معقول آدمی کے انتظار میں خاصا اکتا گیا تھا کہ ایک دن ساجد، میرا پرانا دوست، مینیجر کے امیدوار کی حیثیت سے آن پہنچا۔ وقت نے ایک بار پھر ہم دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ ساجد کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ جو آدمی میرے سامنے بیٹھا تھا وہ اس نوجوان سے قطعی مختلف تھا جس نے اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک میرے ساتھ میرے معمول کسی حیثیت سے زندگی گزاری تھی۔ جو شخص میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا وہ اعتماد اور ذہانت کا مرکز نظر آ رہا تھا۔ مجھے اپنے سامنے ساجد کا اس قدر پر اعتماد نظر آنا ایک آنکھ نہ بھایا۔ میرے اندر کے بچھو نے ایک بار پھر مچلنا شروع کر دیا۔ میں اسے پہلے کی طرح الجھا ہوا اور قوت فیصلہ سے عاری دیکھنے کا آرزومند تھا، لیکن اس کام میں جلد بازی مناسب نہ تھی۔ یوں بھی کچھ عرصے تک اس کی شخصیت کا اعتماد اور ذہانت میری کاروباری ضرورت تھی۔ میں نے سوچا کہ ہوٹل کے تمام معاملات ساجد کے سپرد کر کے میں اپنے دوسرے کاروباری مسائل میں مصروف ہو جاؤں گا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ساجد ہوٹل کے معاملات کو بخوبی سنبھال لے گا۔ میں نے نہایت بے تکلفی سے اس سے گفتگو شروع کر دی۔ اس نے بتایا کہ وہ شادی کر چکا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہا ہے۔ ہم نے وہ تمام دن اکٹھے گزار کر شام کو جب ساجد مجھ سے سب کام سمجھ کر اپنے گھر کے لیے روانہ ہوا تو وہ بہت خوش تھا۔ اسے بہت خوشی تھی کہ اس نے جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہوٹل مینجمنٹ کا کورس کیا تھا آج وہ پورا ہو گیا تھا۔ یہ اس کا خواب تھا کہ وہ کسی بڑے ہوٹل کے انتظامات اپنے مزاج کے مطابق ترتیب دیں۔ میں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ ساجد کو تمام اختیارات سونپ کر میں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ اس نے بہت جلد مناسب اسٹاف منتخب کر کے انہیں مختلف کاموں پر لگا دیا۔ ابھی ہوٹل کا افتتاح نہیں کیا گیا، لیکن سب لوگ ایک مناسب طریقہ کار کے مطابق مشغول نظر آتے تھے۔ ساجد اب اور بھی زیادہ پر اعتماد نظر آنے لگا تھا۔ میں ہوٹل کے معاملات دیکھ کر تو خاصا مطمئن تھا، لیکن ساجد مجھے پہلے سے زیادہ برا لگنے لگا تھا۔ آخر وہ دن آ گیا جب ہوٹل کا افتتاح ہونا تھا۔ ہوٹل میں شہر کے معززین جمع تھے۔ ہوٹل کو بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ساجد میرے سامنے مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ اچانک اس کے چہرے پر بہت سے رنگ بکھر گئے۔ وہ انتہائی خوش نظر آنے لگا۔ میں نے چونک کر اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ جب دروازے پر نظر ڈالی، وہ گلابی ساڑی میں ملبوس ایک نہایت پرکشش لڑکی کو اشتیاق سے دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی تھی بھی اس قابل کہ اسے دیر تک بلکہ دور تک دیکھا جائے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ لڑکی بھی نہایت انہماک سے ساجد کی طرف متوجہ تھی۔ جب وہ قریب پہنچی تو ساجد نے اس سے میرا تعارف کروایا۔ جوکھیو صاحب، ان سے ملیں، یہ میری وائف نرگس ہیں، اور نرگس یہ ہمارے ہوٹل کے مالک اور میرے پرانے دوست مسٹر غلام محمد جوکھیو ہیں۔ نرگس نے نہایت سلیقے سے مجھے وش کیا اور میں نے بھی اس تقریب میں اس کی شرکت پر خوشی کا اظہار کیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ساجد زندگی کے کسی میدان میں مجھ سے بازی لے گیا تھا۔ مجھے ایک لمحے کو اس کی قسمت پر رشک آیا، مگر دوسرے ہی لمحے ساجد کی برتری کے خیال نے میرے اندر حسد کا ایک الاؤ سا روشن کر دیا۔ ابھی ہم تینوں باتیں کر رہے تھے کہ مین گیٹ سے میری بیوی اندر داخل ہوئی۔
آج کے دن کے لیے اس نے خصوصی تیاریاں کی تھی۔ اس نے نہایت خوبصورت اور بیش قیمت ساڑی پہن رکھی تھی۔ گردن میں جگمگ کرتے ہیروں کا مہنگا ہار تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے اپنی دوپہر کسی بیوٹی پارلر میں گزاری ہو۔ وہ بلا شبہ بہت اچھی لگ رہی تھی، لیکن جب وہ نرگس کے پہلو میں آ کر کھڑی ہوئی تو جیسے یکا یک اس کی تمام چمک دمک مان پڑ گئی۔ ساجد نہایت اخلاق و احترام سے لیکن مسکرا مسکرا کر میری بیوی سے باتیں کرنے لگا۔ اچانک میری شخصیت اس سچویشن میں جیسے کہیں کھو گئی۔ یہ بات میرے لیے ہمیشہ ناقابل برداشت رہی تھی کہ کہیں میری موجودگی کے باوجود کوئی دوسرا مرکزی حیثیت حاصل کرے، لیکن وقت کے سرد و گرم نے مجھے خاصا مصلحت پسند بنا دیا تھا۔ اس وقت تو میرے لیے یہی مناسب تھا کہ میں درگزر سے کام لوں۔ البتہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے آپ کو نظر انداز کرنے کا انتقام ضرور لوں گا، لیکن اس کے لیے بہت صبر اور پلاننگ کی ضرورت تھی۔ وہ رات میری زندگی کی بے حد تلخ رات تھی، لیکن جب میں ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر پہنچا تو میں بہت فریش اور خوش تھا۔ رات بھر کی سوچ بچار کے بعد میں نے ایک لائحہ عمل طے کیا تھا۔ میں نے اسی دن ہوٹل جا کر ساجد کو ہوٹل کے افتتاحی تقریب خوش اسلوبی سے منعقد کرنے پر دلی مبارکباد دی اور اس کی تنخواہ میں یکمشت 2000 روپے کے اضافے کا اعلان کر دیا۔ وہ میری اس فراخ دلی سے بے حد مطمئن اور خوش نظر آنے لگا۔ اس دن ہم نے کالج اور یونیورسٹی کے زمانے کی بہت سی باتیں کیں۔ آہستہ آہستہ وہ بھی مجھ سے بے تکلف ہو گیا۔ جب ہم پرانے بے تکلفانہ انداز میں گفتگو کر رہے تھے تو اچانک میں نے اس سے کہا، یار ساجد، مجھے تم سے ایک شکایت ہے۔ تم نے مجھے اپنی شادی تک میں یاد نہیں رکھا۔ ساجد میری بات سن کر شرمندہ ہو گیا۔ دراصل جب ہم نے شادی کی تو مجھے معلوم ہی نہ تھا تم کہاں ہو، اس نے شرمندگی سے کہا۔ چلو یار، شادی نہ صحیح، کم از کم شادی کی خوشی میں ایک دعوت کا حقدار تو ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں یار، کیوں نہیں، جب کہو، میرا گھر تمہارے لیے کھلا ہے، جب چاہو آ جاؤ، ساجد نے فراغ دلی سے پیشکش کی۔ اچھا تو ٹھیک ہے، کل رات میں تمہارے گھر آ رہا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے بے تکلفی سے کہا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے ساجد کا اعتماد کس طرح متزلزل کرنا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ ایک ذہین آدمی ہے اور کسی ذہین آدمی کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑی منصوبہ بندی، ذہانت اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے دن میں نے ساجد اور اس کی حسین بیوی کے لیے بہت سے تحائف خریدے۔ نرگس کے لیے ایک بے حد خوبصورت ساڑی اور ساجد کے لیے سوٹ پیس، اس کے علاوہ ایک نازک سی طلائی سیٹ بھی۔ میں جانتا تھا عورت چاہے کوئی بھی ہو، زیور اور خوبصورت لباس اس کی کمزوری ہوتے ہیں۔ جب میں ساجد کے بتائے ہوئے پتے پر اس کے فلیٹ پر پہنچا تو وہ دونوں میرے منتظر تھے۔ ساجد کا فلیٹ چھوٹا سا تھا، مگر اسے جس سلیقے اور ہنر مندی سے آراستہ کیا گیا تھا وہ اہل خانہ کی خوش ذوقی کا آئینہ دار تھا۔ میرے ہاتھ میں بہت سے تحائف دیکھ کر نرگس نے حیرت سے کہا، ساجد تو کہہ رہے تھے کہ آپ ڈنر ہمارے ساتھ کریں گے، مگر معلوم ہوتا ہے آپ کو تو یہاں سے کسی اور تقریب میں جانا ہے۔ میں نرگس کی بات سمجھ کر مسکرایا۔ نرگس صاحبہ، آپ کے ساجد صاحب نے زندگی میں پہلی بار کوئی درست بات کہی ہے۔ اگر آپ ڈبوں کی طرف سے فکر مند ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ساجد نے مجھے اپنی شادی میں نہیں بلایا تھا۔ شادی کے بعد آپ سے یہ میری پہلی باضابطہ ملاقات ہے۔ یہ حقیر تحائف مجھ پر قرض تھے، سو انہیں قبول کیجیے، میں نے ڈبے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ارے اس کی کیا ضرورت تھی، ساجد نے تکلف سے کہا۔ معاف کرنا یار، تمہارے اس معاملے سے نا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میں نرگس کے لیے لایا ہوں، اور اگر اس میں کچھ تمہارے لیے ہے تو وہ بھی نرگس کی وجہ سے ہے، میں نے بے تکلفی سے کہا۔ نرگس میرے مہنگے تحائف سے خاصی مرعوب نظر آ رہی تھی۔ پہلی ہی ملاقات میں وہ مجھ سے اچھی خاصی متاثر ہو گئی تھی۔ کھانے کے بعد بھی ہم بہت رات گئے تک باتیں کرتے رہے۔ جب میں وہاں سے اٹھا تو بے حد مطمئن تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے نہایت کامیابی سے ان دونوں کی محبت میں نقب لگانے کی ابتدا کر دی ہے۔ آہستہ آہستہ میں ساجد کے گھر آنا جانا بہت بڑھ گیا۔ ادھر ساجد کے پاس کام بہت بڑھ گیا تھا۔ وہ رات دیر تک ہوٹل کے مسائل میں الجھا رہتا اور رات کو میں اس کے ساتھ ہی اس کے فلیٹ پر چلا جاتا اور دیر تک بیٹھا رہتا۔ مجبوراً ساجد کو بھی بیٹھنا پڑتا۔ یہ بھی میرے منصوبے کا ایک حصہ تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ساجد کو کم سے کم آرام کا موقع ملے۔
جب اسے اپنی بساط سے زیادہ کام کرنا پڑے گا تو وہ روز بروز چڑچڑا اور ذہنی عدم توازن کا شکار ہوتا جائے گا۔ بہت جلد میری اس حکمت عملی کے نتائج سامنے آنے لگے۔ اب نرگس اور ساجد کے تعلقات پہلے کی طرح والہانہ نہیں رہے تھے۔ ساجد کے لہجے میں ایک واضح اکتاہٹ اور نرگس کے رویے میں شکایت کا عنصر نمایاں نظر آنے لگا۔ لوہے کو گرم دیکھ کر جو پہلی چوٹ لگا دے، کامیابی اسی کے قدم چومتی ہے۔ میں نرگس سے ہمدردی جتانے لگا اور باتوں ہی باتوں میں ساجد کو لان تان کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے نرگس پر تحائف کی بارش کر دی۔ اب ہم دونوں خاصے بے تکلف ہو چکے تھے۔ ابتدا میں تو نرگس میرے ساتھ آؤٹنگ پر جانے کے لیے رضامند نہ ہوتی تھی، لیکن جب ساجد کی مصروفیت اور بے نیازی بڑھتی گئی تو آخر ایک دن اکتا کر وہ میرے ساتھ ایک مختصر سے ڈرائیو پر چلنے کے لیے رضامند ہو گئی۔ اس دن میں اسے ساحل سمندر پر لے گیا۔ کھلی فضا اور میری دلچسپ باتوں نے اس کی طبیعت پر بہت اچھا اثر ڈالا۔ جب ہم واپس ہوئے تو وہ بہت خوش تھی۔ پھر شام کی سیر ہمارے لیے جیسے روزانہ کا معمول بن گئی۔ ہم گھنٹوں ادھر ادھر گھومتے رہتے اور اکثر رات کا کھانا کھا کر گھر لوٹتے۔ ساجد ان تمام باتوں سے بے خبر میرے ہوٹل کی کامیابی اور اس کے معیار کو بہتر اور مستحکم بنانے میں جتا ہوا تھا۔ اسے جیسے یاد ہی نہ رہا کہ وہ ایک خوبصورت عورت کا شوہر ہے، جسے اس کی کمائی کے علاوہ اس کی رفاقت اور گرم جوشی کی بھی ازحد ضرورت ہے۔ جیسے جیسے ہوٹل مقبول ہوتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کی مصروفیت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آدھی رات کو جب وہ تھکا ہارا گھر پہنچتا تو اس میں اتنی سکت بھی نہ ہوتی کہ وہ نرگس کو نظر بھر کر دیکھ ہی لے۔ ان دونوں کے درمیان کئی کئی ہفتے کوئی بات نہ ہوتی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھتا تو اس کے پاس اتنا ہی وقت ہوتا کہ وہ الٹا سیدھا ناشتہ کر سکے۔ غرض میرے مشن کی تکمیل میں وہ خود بھی خاصا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ اب نرگس کو ساجد سے کوئی شکایت نہ رہی تھی۔ وہ اب میرے لیے تیار ہوتی، سنگار کرتی اور جس دن میں کسی وجہ سے اس کے گھر نہ جاتا بے چینی سے میرا انتظار کرتی۔ اب وہ مجھ سے ساجد کے ایک دوست کی حیثیت سے نہیں ملتی تھی۔ اب یہ ملاقات ایک مرد کی ایک عورت سے ملاقات بن گئی تھی، لیکن ہمارے درمیان عہد و پیمان نہیں ہوئے تھے۔ میں جانتا تھا کہ کوئی معمولی سا اسکینڈل بھی میری معاشرتی حیثیت کو تباہ کر سکتا ہے۔ یوں بھی نرگس میرے لیے کوئی جذباتی مسئلہ نہ تھی۔ اگر وہ ہوتی بھی تب بھی میں اپنی معاشرتی حیثیت بچانے کے لیے کچھ بھی قربان کر سکتا تھا۔ نرگس متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک پڑھی لکھی نازک احساسات کی لڑکی تھی۔ ایسی لڑکی کے لیے زندگی کا حسن اور گلیمر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اسے میں نے اسی ہتھیار سے شکار کیا۔ خوبصورت لباس، مہنگے پرفیوم، دیدہ زیب زیورات اور بڑے بڑے ہوٹلوں اور آرام دہ کاروں کے علاوہ میری پرلطف شخصیت نے اسے اسیر بنا دیا۔ اس نے اب تک مجھ سے کچھ نہ کہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں ہر وقت خوابوں سے بھری رہتی تھیں۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا مشن مکمل ہو گیا ہے۔ یکا یک جیسے نرگس سے میری دلچسپی بالکل ختم ہو گئی۔ اب میں کئی کئی دن اس سے ملنے نہ جاتا، وہ میرا انتظار کرتی رہتی۔ ساجد سے بھی اس کے تعلقات روز بروز بگڑتے جا رہے تھے۔ ساجد کی شخصیت میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو چکا تھا، لیکن وہ مجبور تھا۔ اس کے پاس اپنے مسئلے کا حل کرنے کے لیے بالکل وقت نہ تھا۔ ایک دن ان دونوں میں بہت زور کی جنگ ہوئی۔ اتفاق سے اسی دن میں بھی ساجد کے گھر پہنچ گیا۔ نرگس بہت ڈسٹرب تھی۔ وہ دیر تک مجھے اپنے دکھڑے سنا کر روتی رہی۔ اس نے ساجد سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ ان دونوں کا ذاتی مسئلہ تھا، اس لیے میں چپ رہا۔ میرا خیال تھا یہ جذباتی ابال ہے، رو دھو کر نرگس نارمل ہو جائے گی۔ دوسرے دن خلاف معمول جب ساجد ہوٹل نہ آیا تو مجھے فکر ہوئی، لیکن پھر میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اسی دن دوپہر کو جب میں ایک کاروباری میٹنگ سے فارغ ہو کر آرام کر رہا تھا کہ میرے سیکریٹری نے کسی خاتون کے آنے کی اطلاع دی۔ میں بہت حیران تھا کہ مجھ سے ملنے کون سی خاتون آ سکتی ہیں، کیونکہ میں ہوٹل میں اس قسم کی مصروفیات سے بچنے کی کوشش کرتا تھا۔ میری اجازت کے بعد دروازہ کھول کر جو خاتون داخل ہوئی اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میرے سامنے نرگس کھڑی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں 2 سوٹ کیس تھام رکھے تھے۔ نرگس تم یہاں؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ ہاں، میں نے ساجد سے نجات حاصل کر لی ہے اور سیدھی تمہارے پاس چلی آئی ہوں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ ایک لمحے میں ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ میرے لیے یہ بے حد پیچیدہ صورتحال تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ نرگس، میں سمجھا نہیں تم کیا کہہ رہی ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم اور تم ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن ابھی میری بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ نرگس بولی،
دوستی کے اس رشتے کو دوام بخشنے کے لیے تو میں نے ساجد سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ اس نے گویا اپنے دل کی بات کہہ دی۔ نرگس، تم میری اور اپنی دوستی کو غلط رنگ دے رہی ہو۔ ہم دونوں صرف دوست تھے اور بس۔ میں نے تم سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ میں ایک شادی شدہ آدمی ہوں اور اس قسم کی صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میری بات سن کر جیسے اسے سکتہ ہو گیا۔ وہ کچھ دیر سناٹے میں کھڑی رہی، پھر اچانک دیوانہ وار کہہ کے لگاتی ہوئی میرے کمرے سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد جب میں گھر جانے کے لیے ہوٹل سے نکلا تو مین گیٹ کے سامنے ایک ہجوم تھا۔ پولیس اور ایمبولینس بھی موجود تھی۔ میرے ڈرائیور نے مجھے بتایا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کسی عورت کو ایک ٹرک نے کچل دیا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ عورت پاگل معلوم ہوتی تھی، اس کے ہاتھوں میں اٹیچی کیس تھے، وہ کہیں جا رہی تھی۔ وہ کہہ کے لگاتی ہوئی اچانک ٹرک کے سامنے آ گئی۔ ڈرائیور نے بہت کوشش کی کہ وہ اسے بچا سکے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ میں سمجھ گیا مرنے والی نرگس تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں نے ہی قتل کیا ہو۔ وہ رات میں نے بڑے کرب و اذیت میں گزاری۔ دوسرے دن جب میں دفتر پہنچا تو ایک اور اندھوناک اطلاع میری منتظر تھی۔ ساجد نے نرگس کو طلاق دے کر خودکشی کر لی تھی۔ اس کی موت کی اطلاع مجھ پر بجلی بن کر گری۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ میں جو کھیل کھیل رہا ہوں اس کا انجام دو انسانوں کی موت ہوگا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن میں ایک عذاب مسلسل میں مبتلا ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اپنے اس جرم کا کفارہ کیسے ادا کروں۔ اب میری زندگی بالکل بدل گئی ہے۔ دنیا کے معاملات سے میری دلچسپی جیسے بالکل ختم ہو گئی ہے، لیکن مجھے کسی طور قرار نہیں ہے۔ میرا ضمیر مجھے ہر وقت ملامت کرتا رہتا ہے۔ میرے پاس سوائے موت کے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ شاید موت ہی مجھے اس عذاب سے نجات دلا سکے۔